اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے لے کر 103 تک کو اسٹڈی کریں گے، اور آج کا لیکچر کافی امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے آپ لوگوں نے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے دعوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ یہود کو اصل میں نہ حضرت جبریل علیہ السلام سے نہ دشمنی تھی۔ اب دشمنی کی وجہ یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے، ان کے اکارڈنگلی یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف وحی لے کر آنی تھی، اور وہ بنی اسماعیل کی طرف لے گئے، یعنی انہوں نے اللہ کے حق میں خیانت کی۔ اللہ اکبر، یہ ان کا عقیدہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو ہماری سابقہ جو قومیں ہیں ان پر عذاب لے کر آیا ہے۔ تو ان کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ ایک عذاب کا فرشتہ تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جو وہی یہ فرشتہ لے کر آئے گا ہم اس پر ایمان نہیں رکھیں گے، اگر میکائیل علیہ السلام لے کر آئیں یہی بھی تو ہم اس کو قبول کریں گے، کیونکہ جو حضرت میکائیل علیہ السلام ہے ان کے اوپر بارش برسانے کی ذمہ داری ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ یہ رحمت والا کام ہے، اچھا کام ہے، تو جو یہ لائیں گے جس وحی کو اس کو تو ہم مانیں گے، لیکن جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئیں گے تو اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کس قدر گمراہ کن عقیدہ ہے، یعنی کہ فرشتوں کے اوپر بھی ان کا یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے حق میں خیانت کر سکتے ہیں، جبکہ فرشتوں کی جو یہ ڈیوٹی ہے کہ جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ذرا بھی سرتابی نہیں کرتے، انہیں جو کام دیا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کس فرشتے سے کیا کام لینا ہے، یعنی کہ ان کو زیادہ اس چیز میں ان کو زیادہ پتہ ہے کہ اللہ نے کس فرشتے سے کیا لینا ہے، کیا نہیں کروانا، اور ضد اور ہٹ درمی کی حد ہے اس پہ۔ اچھا، میں اس پر آپ کو ایک روایت سناتی ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3329۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور بعد میں وہ اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو اسلام کے لیے بڑی خدمت ہے ان کی۔ ابھی جب وہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کو آپ کے آنے کی خبر ہوئی، تو وہ اپنے کھجور کے باغات میں تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی انہیں خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کرنے لگے کہ میں آپ سے تین باتوں کے اوپر تین سوال میں آپ سے پوچھوں گا، جو کہ نبی کے سوا جن کا جو آنسر ہے، جواب ہے، وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ سوال کیا تھے؟ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال یہ تھا۔ اور دوسرا سوال جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ جنتیوں کی سب سے پہلا جو کھانا ہے وہ کیا ہوگا، یہ دوسرا سوال تھا۔ اور تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جو بچہ ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو کیا چیز اس کو ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کیا چیز اس کو باپ کی طرف کھینچتی ہے، یعنی کہ کیا چیز اس کو جو ہے وہ ماں کے مشابہ کرتی ہے اور کیا چیز اس کو باپ کے مشابہ کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے ان کے جواب بتائے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ جبرائیل وہ تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی، یعنی انہیں مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے وہ دہکا کے لے جائے گی، ایک آگ ظاہر ہوگی، پہلی علامت جو ہے نا وہ قیامت کی وہ یہ ہوگی۔ اور جو دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ جنتیوں کی خوراک کیا ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی ہے جو ان کے لیے بطور ضیافت ہوگی۔ اور تیسرا سوال جو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا چیز جو ہے وہ بچے کو ماں کی طرف کبھی کھینچ کے لے جاتی ہے اور کبھی باپ کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال میں جواب دیا کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔
اب یہ جواب جیسے ہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سنا، جو کہ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا اس واقعے کے وقت، تو وہ فوراً پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر یہ جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے بعد کہنے لگے کہ یہودی تو بڑے بے وقوف لوگ ہیں، اگر انہیں میرے اسلام کا پتہ لگ گیا تو وہ مجھے برا بلا کہنے لگیں گے، تو آپ ذرا انہیں قائل کر لیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا شخص ہے؟ تو وہ جو یہودی تھے وہ کہنے لگے بڑے بزرگ ہیں اور بڑے باخبر آدمی ہیں، بڑے بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی چیز تعامل تو نہیں ہوگا، کوئی اور رکاوٹ تو نہیں ہوگی، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے تم یہودیوں کو کہ تمہارا جو ایک بہت بڑا عالم جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ تو اس پر یہودی کہنے لگے کہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ، وہ کیوں مسلمان ہونے لگے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو رضی اللہ عنہ تھے، جو چھپے ہوئے تھے، وہ پھر سامنے آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھنے لگے۔ اس پر یہودیوں نے شور مچایا اور کہنے لگے کہ یہ بھی برا ہے اور اس کا باپ دادا بھی برے لوگ تھے، یعنی کہ جن کی پہلے وہ تعریف کر رہے تھے کہ یہ ہمارا بڑا بزرگ آدمی ہے اور ہمارے سردار ہے اور سرداروں کی اولاد میں سے، اب جیسے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگے کہ یہ برا ہے اور اس کا باپ دادا بھی برے ہیں۔ مطلب اس سے اب یہ سمجھانا تھا کہ جب تک انہوں نے اسلام اپنا شو نہیں کیا ہوا تھا تو وہ ان کے لیے بزرگ تھے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تو ان کے اپنے جو یہودی تھے وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو اصل جو چیز تھی وہ ضد تھی اسلام سے تھی، اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی یہی ضد تھی ان کی کہ یہ جو فرشتہ ہے بنی اسماعیل کی طرف کیوں گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیوں گئے، اس کو تو بنی اسرائیل کی طرف وہی لے کر آنی تھی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ اکبر کہ جب انسان زدہ میں آ جائے تو وہ کسی حد تک جو ہے نا وہ رکتا نہیں ہے، وہ ہر حد جو ہے وہ پھلانگ جاتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذرا بھی سرتابی نہیں کرتے، اور دوسرا لیسن جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ جو قرآن ہے یہ خوشی کا ذریعہ ہے ایک مومن کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب قرآن پڑھ کے آپ کا دل خوش ہو نا تو سمجھیں ایمان موجود ہے، اور جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور دل کی کوئی کیفیت نہیں بدل رہی تو پھر اللہ سے دعا کیا کریں۔ ہمیں اللہ سے پھر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا کرے، وہ صحیح ایمان عطا کرے، وہ خالص ایمان عطا کرے کہ جس میں کوئی معرفت ہو، جس میں کوئی پہچان ہو، جو اپنے رب کے کلام کو سن کر جس پر کوئی اثر نہ ہو۔ آپ کبھی یہ امیجن کریں جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے اللہ کی باتیں ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ کیا یہ چیز انسان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں اس رب کا کلام پڑھ رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ تم لوگوں کے لیے بشارت ہے اور ہدایت ہے، اور اگر یہ یہودی بھی اس پر ایمان لاتے تو ان کی بھی کامیابی تھی، مگر وہی بات ہے کہ جب آپ اپنے اندر حسد اور بغض کو رکھیں گے تو پھر تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، پھر تو آپ کو ہر طرح کی خیر سے جو آپ انسان وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو حسد اور بغض سے بہت زیادہ بچنا ہے ہمیں، یہ چیز بار بار آ رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ جو میرے رسولوں، میرے فرشتوں، میرے دوستوں کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، کیٹیگوریکلی وہ میرا دشمن ہے۔ میں آپ کو اس پر ایک روایت سناتی ہوں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6502، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں۔ اور میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی اللہ جل شانہ کو اپنے بندہ کا جو فرائض ادا کرنا ہے وہ بہت پسند ہے، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی فرائض کی ادائیگی کے بعد جب بندہ نوافل کو بھی ادا کرتا ہے، فرائض میں اللہ کے فرائض بھی پورے کرنا اور بندوں کے فرائض بھی، بندوں کے حقوق بھی آگے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب فرائض سے آگے جو ایک بندہ ایک سٹیپ آگے جاتا ہے، یعنی کہ نوافل، یعنی ایک تو چیز آپ پہ فرض ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح بندوں کے حقوق ہیں وہ آپ پہ فرض ہے۔ اسی میں اگر ہم
ایکسٹرا جب ہم جاتے ہیں تو وہ نفل بن جاتا ہے، وہ چیز نفل میں چلی جاتی ہے، آؤٹ آف دا وے جسے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اس کا حق دینا اور ایک ہوتا ہے اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، ٹھیک ہے؟ ایک تو برابر کا وہ ہوتا ہے نا معاملہ، ایک ہوتا ہے اس کو اس سے زیادہ دینا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ نفل کہلاتا ہے۔ نفل اللہ کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی نفل ہوتے ہیں، اور اسی طرح بندوں کے ساتھ جو ہم زیادہ اچھا معاملہ کریں، احسان کا معاملہ کریں، وہ بھی نفل ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو فرائض پورے کرنے کے بعد نوافل ادا کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، یہ الفاظ غور سے سنیے گا، انتہائی رقت آمیز ہے۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا کہ جتنا مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اس کو تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ یعنی ایسے بندے کی جان لیتے وقت اللہ کو بھی تردد ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو فرض کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا نوافل پڑھتے ہیں، بندوں کے ساتھ بھی ایکسٹرا آؤٹ آف دا وے کام کرتے ہیں، احسان کا معاملہ کرتے ہیں، ان کو ان کے جائز حق سے زیادہ دیتے ہیں۔ ایسے بندوں کی پھر اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان کا کان بن جاتا ہوں، ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، اور وہ جو دعائیں مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور ایسے بندے کی جان لیتے وقت مجھے تردد ہوتا ہے۔ تو ایسے بندوں کو، اور اسپیشلی اللہ پھر کہہ رہا ہے ان کے بارے میں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو یہ بڑے غور سے دیکھنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیں پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا گیا نا کہ یہود کی دشمنی ہے، تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ جبرائیل میرا جو ہے نا میرا دوست ہے، وہ میرا رسول ہے، رسول ملکی ہے نا، اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ تو جو ان سے دشمنی رکھے گا اس کی مجھ سے بھی دشمنی ہے۔ اور اس سے ایک اور لیسن ہمارے لیے ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوں ان کے بارے میں انتہائی ادب کا جو معاملہ ہے وہ رکھنا چاہیے، احترام کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اچھا ایک چیز اس میں تھوڑی سی میں ایڈ کر دوں، وہ یہ کہ ہر جو شخص ہو، جو ہمارے ہاں نا یہ چیز بہت زیادہ وہ ہوتی ہے، میں نے کہا اس بات کو بھی کر دیتے ہیں ہم ڈسکس، کہ اگر کوئی کسی شخص کو آپ پانی پہ چلتا دیکھ رہے ہو، ہوا میں اڑتا دیکھ رہے ہو، لیکن اس کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں، اس طرح کی شعبدے بازیاں لوگ کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس طرح شو کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ولی وہی ہے جس کا عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ وہ کوئی بھی معجزات یا کرامات یا کچھ بھی ایسی دکھا رہا ہے، سب ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، تو وہ نہیں ہے، اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ جو شخص قرآن کا حق ادا نہیں کرتا تو گویا وہ فاسق ہے، وہ فسق ہے، فسق کے درجے میں جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا مانگا کرے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرے، قرآن پر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق مانگے، توفیق مانگنے سے ملے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ أَفَكُلَّمَا أَحَدٌ أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا ہو تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا ہو، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اچھا یہ یہود کی ایک اور جو ہے سرزنش، مطلب ان کے ایک اور ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی عہد کیا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ عہد کو توڑتے ہیں۔ اس آیت میں بہت سارے عہد یہود کے ساتھ تھے، جیسے اللہ کا عہد تھا بنی اسرائیل کے ساتھ جو، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو وہ بھی ایک معاہدہ تھا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، جس میں مشرکین یہود کے قبائل اور آپ مسلمانوں کا جو تھا وہ آپس میں باہمی معاہدہ ہوا تھا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور آئے گا تو جو سب فریقین ہیں وہ مل کر اس کا وہ کریں گے، دفاع کریں گے، مگر یہود جو تھے وہ ہمیشہ اس کی وہ کرتے تھے، خلاف ورزی کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی جو پیشن گوئیاں تھیں، ان کی کتابیں موجود تھیں، ان سب کا انکار کرتے تھے۔ یعنی کہ ہمیشہ ان کا یہی ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ جب بھی عہد کرتے اس کو ہمیشہ توڑتے۔ تو کہتے ہیں جو شخص عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس میں ایمان نہیں ہے۔
تو جب بھی کوئی عہد آپ سے بھی لیا جائے، ہمارے لیے بھی اس آیت میں یہ لیسن ہے کہ جب بھی کوئی عہد کریں تو اس کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ نفاق کی علامتوں میں سے 4 علامات جو بتائی جاتی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب بھی اس شخص سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ اس وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ منافق کی 4 خصلتیں بتائی گئی نا، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے تو اس کی خیانت کرے، اور جب لڑائی پر آئے تو گالم گلوچ کرے۔ تو وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، یہ انسان کے اندر منافقت ڈال دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی عہد کیا کریں تو اس کو پورا کیا کریں، اور اللہ کے جو ہم سے عہد ہیں ان کو بھی پورا کریں، اور بندوں کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں جن پر بھی ہمارے ساتھ ہمارے ذمہ داریاں، ہمیں جو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں انہیں ادا کرنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا کہ گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یعنی کہ جب بھی ان کے پاس پیغمبر آتے تو یہ کیا کرتے؟ اللہ کی کتاب کو یہ پیچھے پھینک دے، اور پیغمبروں کو جو ان کا ہمیشہ ایٹیٹیوڈ رہا، کچھ کی تکذیب کرتے، کچھ کو قتل کرتے، اور مطلب ہمیشہ ان کا یہی تھا کہ حق انہیں پسند نہیں تھا، انہیں اپنی منمانی خواہشات پسند تھی، اپنے خواہشات جو نفس تھی اس کی یہ پیروی کرنا چاہتے تھے، اور اس کے رستے میں کوئی بھی رکاوٹ بن کے آتا، چاہے پیغمبر ہوتا وقت کا، اس کو بھی یہ جو تھے وہ اس کی تکذیب کرنے میں یا اس کو قتل کرنے میں کسی حد درجے سے یہ جو تھے نا گریز نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سب جو ان کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اچھا یہ ساری جو باتیں ہیں اگر آپ سب کو دیکھیں نا، امت مسلمہ کو بھی دیکھیں تو ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم بھی اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ پس پشت ہی ڈالے ہوئے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی مانتے نہیں ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ اسی طرح ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، مگر نہیں ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ابھی یہ تو بہت لمبی لائف ہماری پڑی ہوئی ہے، ابھی تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، ہم اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ابھی تو بہت ہے، ابھی تو میری جوانی کی ہے، جائے ابھی کہاں سے ہم یہ روگ لگا کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کون سا لمحہ ہمارا آخری ہے۔ ہر وقت انسان کو یہ تیاری رکھنی چاہیے کہ مجھے اگر آج ہی اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے تو میرا کیا ہوم ورک ہے، میں کیا لے کے جا رہی ہوں اپنے رب کے آگے۔ کسی انسان کو یہ نہیں پتا، کوئی گارنٹی لے کر نہیں آیا ہوا کہ میری کتنی عمر ہے اور میرے پاس کتنا ٹائم سپین ہے، میں کس میں کتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ مجھے توبہ کا موقع آخر ملے گا بھی کہ نہیں۔ ہر وقت کو جو ہے وہ اپنا آخری وقت سمجھیں اور جو احکامات ملتے ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں بغیر کسی تاخیر کے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اب جو آیت آ رہی ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا، آپ سب ان سے واقف ہوں گے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو بہت بڑی بادشاہت دی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی بادشاہت دی گئی تھی ایسی بادشاہت کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ہوا آپ کے لیے مسخر تھی، آپ کا جو تخت تھی وہ اڑا کر لے کے جاتی تھی، اور ایک ماہ کی مسافت تک جو سفر تھا وہ طے ہو جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کو جنات جو تھے وہ آپ کے تابع تھے، وہ آپ کے لیے کام کرتے تھے۔ شیاطین آپ علیہ السلام نے جکڑا ہوا تھا، مطلب ساری چیزیں جو تھیں آپ کے لیے مسخر تھیں۔ تو شیاطین نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہے، یہ جو سب تخت وغیرہ ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ جادو کے اس پہ چل رہا ہے، جو ان کی ساری جو پاور ہے نا وہ ایک جادو کی وجہ سے ہے۔ تو وہ لوگ کیا تھے، وہ پھر اس چیز میں لگ گئے، جادو ٹونا اور ان منتروں کو سیکھنے لگ گئے، حتیٰ کہ ایسا نہیں تھا۔ دیکھیں آیات میں کلیئرلی یہ آ رہا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی کہ اللہ جل شانہ نے ان کو یہ سارے معجزات عطا کیے تھے، وہ یہ سارے کام اللہ کے اذن سے کرتے تھے، یعنی کہ کوئی جادو کے بل بوتے پہ وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو وہ شیطان جو تھے، شیاطین وہ ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال رہے تھے کہ یہ سارا جو ہے یہ میجک اور یہ جو سارا کچھ ہے، یہ کلٹ جو ہوتا ہے، جادو ٹونا اور یہ سب جنتر منتر جو ہوتے ہیں یہ کر رہے ہیں، اس کے تھرو ان کا سارا جو ہے نا یہ سلطنت چل رہی ہے، اور اتنا اللہ جل شانہ نے جو یہ سارا سسٹم چل رہا ہے یہ اس جادو کے تھرو ہے۔ در حقیقت تو وہ اللہ کی اذن سے تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ لوگ اس جادوگری کے اس میں پڑ گئے،
اور پھر اللہ جل شانہ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا. وہ ان کے اندر گئے اور پہلے ان کو بتا دیتے تھے، لوگوں کو مطلب جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، اور سکھانے سے پہلے وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس چیز کو نہ سیکھو، یہ کفر ہے. مگر وہ لوگ پھر بھی اس کو سیکھنے میں لگ گئے. اچھا یہ جو چیز ہے نا تھوڑی سی ذرا کمپلیکیٹڈ لگتی ہے لوگوں کو سمجھنے میں. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھاؤں گی. جیسے سپوز ایک کلاس ہو رہی ہے، وہاں پہ پیپر ہو رہا ہے بچوں کا، ٹھیک ہے، اور اتنے میں ٹیچرز آئی ہے ایک کلاس میں، اور اس نے چھوٹی چھوٹی بالز جو ہیں وہ پھینک دی ہیں. ڈیورنگ پیپر چھوٹی چھوٹی بالز پھینک دی ہیں. اب کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا پیپر چھوڑ کے ان بالز کو اٹھانے لگ گئے اور ان کی طرف لگ گئے، اور کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے کام کو لگے، اپنا پیپر حل کرنے لگے. انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی کہ ٹیچر نے کلاس میں کیا پھینکا ہے، کیا چیزیں آئی ہیں، کیا نہیں ہیں. وہ اپنے کام پہ لگے رہے ہیں. اب ٹیچر کا مقصد کیا تھا اس سے؟ مقصد یہ تھا کہ کھرے کو کھوٹے سے علیحدہ کرنا، کہ کون سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنے کام کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی فضولیات میں پڑیں گے، اور کون سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنے کام میں فل جو ہے وہ محو ہیں اور اپنے کام کو جو ہے وہ فل فوکس کے ساتھ کریں گے، کون سے جو ہیں وہ فل ایمبیشیس بچے ہیں. تو ٹیچر نے تو مین مقصد یہ تھا چھانٹنا تھا. تو یہی تھا اللہ جل شانہ کے یہاں پہ مقصد کہ ان کے لیے آزمائش کے طور پر جو تھے وہ 2 فرشتے بھیجے ہاروت اور ماروت، جو انہیں جادو کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ لوگ اس کو سیکھتے تھے. اور وہ پہلے یہ بتاتے تھے سکھانے سے پہلے کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اور یہ جو تم لوگ سیکھ رہے ہو یہ کفر ہے. جس طرح قوم لوط کی طرف اللہ جل شانہ نے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے بھیجے تھے، تو وہ بھی ان کے لیے آزمائش کے طور پہ بھیجے تھے نا، ایک ٹیسٹ تھا ان کے لیے کہ تاکہ رنگے ہاتھوں پکڑے جا سکیں. تو وہ جو فرشتے تھے وہ ان کو جادوگری کی تعلیم دیتے، اور یہ لوگ جو تھے وہ اس میں لگ گئے. کہتے ہیں نا جب بھی کتاب جو اللہ نے بھیجی ہو وہ جب ہٹتی ہے نا، وہ پسے پش ڈالی جاتی ہے نا، تو پھر ایسی چیزیں ہی معاشرے کے اندر رائج ہوتی ہیں. ہم اپنے معاشرے میں بھی آج دیکھ لینا، ہم مسلمان معاشرے میں بھی تو اتنی یہ چیز رائج ہو چکی ہے، یہ جادو منتر ٹونا اور یہ سارے کام ہر جگہ سننے میں آ رہا ہے. ہر جگہ مطلب بیٹھے ہوں گے لوگ اور یہ ساری جو دکانیں اپنی مارکیٹس ہیں وہ چلا رہے ہیں. کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوا بھائی جی آؤ پوچھنے جاتے ہیں، فلاں حساب کرنے والا اس سے پوچھتے ہیں، کسی کی چیز گم گئی ہے، کچھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جاؤ پوچھو یہ ہو گیا. اچھا جادو ہو گیا، جادو کا توڑ کروانے جا رہے ہیں. ہر طرف سے جو ہے نا نہیں دیکھنا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بس کرے جو ہاتھ میں آ رہا ہے لگے رہو. بس آپ نہیں دیکھنا ہم نے کہ صحیح اور غلط کی تمیز بھی نہیں کرنی. میں آپ کو اس پر ابو داؤد کی روایت سناتی ہوں 3904. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص کسی کاہن کے پاس جو غیب کی خبریں بتاتا ہو اور پھر اس کی تصدیق کرے، ٹھیک ہے، جو کسی کاہن کے پاس گیا، جو شخص بھی جو کہ غیب کی خبریں بتانے والے شخص کے پاس گیا اور اس کی بتائی ہوئی بات کی اس نے تصدیق کر دی، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. یعنی جو شخص ایسے لوگوں کے پاس جا رہا ہے وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اور آپ پر کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن. یعنی جب ہم ایسی جگہ پہ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم قرآن کا انکار کر رہے ہیں، صاف لفظوں میں. میرا خیال ہے اس کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے انسان کو سمجھنے کے لیے کہ ہم نے ایسی چیزوں سے کتنا بچنا ہے اور کس حد تک بچنا ہے. یہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ٹوٹلی ختم کر دیں گی، ٹوٹلی کھا جائیں گی. اللہ اکبر. ان چیزوں سے بچنا ہے ہمیں. اور میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کا واقعہ میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اس سے بھی کافی سارے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کلیئر ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3268. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ آپ کو چیزیں بھولنے لگتی تھی. مطلب آپ کو لگتا تھا کہ کوئی کام آپ نے کر دیا جبکہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا. اور یہ صرف دنیاوی معاملات میں تھا، ایسا نہیں کہ دینی معاملات میں کہ آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہوئی اور آپ کو لگ رہا ہے میں نے پڑھ لی ہے، ایسا نہیں. صرف دنیاوی معاملات میں اور کچھ تھوڑے سے ٹائم کے لیے تھا. مطلب گھر والوں کو بھی ایون پتہ نہیں چلا تھا. تو آپ نے اللہ جل شانہ سے اس پر بہت دعا کی کہ اللہ اس چیز کو مجھ سے دفع کر. تو اللہ جل شانہ نے آپ کی دعا قبول کی. تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے انسانی شکل میں، ایک آپ کے سر کے پاس بیٹھا اور ایک آپ کے پاؤں کی طرف بیٹھا جب آپ اس بیماری میں تھے. تو آپس میں وہ فرشتے ڈسکس کرنے لگے کہ دیکھو اس شخص کو کیا ہوا ہے. تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا. تو کہتے ہیں کس نے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں لبید بن عاصم ایک یہودی نے کیا. تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کس چیز پر کیا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ وہ آپ کے بالوں کے کنگے کے اوپر کیا ہوا ہے. اور پھر وہ پوچھتے ہیں اسے کہاں رکھا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کو بیر زروان میں رکھا ہے. بیر زروان یعنی کہ زروان کا کنواں، اس میں اس کو رکھا ہے. تو اب جب فرشتوں نے یہ باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ مجھ پر جادو کیا گیا، اور جس نے کیا اس کا نام بھی پتہ چل گیا. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کو شفا دی اللہ نے. تو آپ نے یہ ساری بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کنویں میں جا کر اس ٹونے کو نکالا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اس کو نہیں نکالا، کہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے. اور پھر اس کنویں کو بعد میں پاٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں نے آپ کو روایت سنائی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3268. بہت سارے لیسنز ہیں اس میں ہمارے لیے. ایک تو یہ بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلب پتہ چلا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، تو آپ جو آخری 2 صورتیں ہیں سورہ ناس اور سورہ فلق وہ نازل ہوئیں. آپ نے ان کو پڑھا، اپنے اوپر دم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس پر کوئی ایسا کام ہوا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جادو کا جو علاج ہے وہ جادو کا توڑ سے کرتا ہے. وہ بھی کوئی بکرے کی سری کو پتہ نہیں کیا کرو، یہ کرو وہ کرو. یہ ساری باتیں ہیں نا، یہ ساری اسی کیٹیگری میں جا رہی ہیں. یہ سب یعنی کہ برائی کو آپ برائی سے ختم نہیں کر سکتے. سمپلی بات ہے. برائی کو کس سے ختم کریں گے؟ خیر سے ختم کریں گے. اگر کسی نے کر دیا ایسی کوئی ایکٹیویٹی، اول تو ہر چیز پہ ہمیں یہی شک ہوتا ہے کہ ہم پہ کروا دیا گیا، جادو کروا دیا گیا. ہر بیماری جادو نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی گیا تو اس کا علاج جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے. اور وہ بتایا گیا کہ آخری 2 صورتیں سورہ ناس اور سورہ فلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں ہے، کوئی تعویذ ان کے مقابلے کا نہیں ہے. تو جو شخص صبح شام کے اذکار کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ اپنا صبح شام کے اذکار کرتا ہے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، تو وہ ایسی چیزوں سے بچ جاتا ہے. اب اس واقعے میں دیکھیں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو ہوا، تو اس میں یہ بھی لیسن ہے کہ وہ یہود جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر ثابت کرتے تھے، کہتے تھے یہ جادوگر ہے، جادو کے زور پہ اپنا دین پھیلا رہا ہے، اور لوگ جو اس کے پاس جاتے ہیں ان پر جادو چل جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے آپ کو اس چیز سے بھی کلیئر کر دیا، بری و ذمہ کر دیا کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ آپ پہ جادو کا اثر ہوا. اور ساتھ میں جو یہ 2 صورتیں ہیں یہ بھی نازل ہو گئیں، اور جادو کا علاج بھی امت کو مل گیا. اب جو لوگ ہیں باقی پیچھے، جب اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو، وہ کیا کرتے ہیں، جب جادو کا توڑ علاج کرتے ہیں تو وہ اس کا توڑ کی طرف چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کا علاج جو ہے وہ جادو سے کریں گے، یعنی کہ برائی کے بدلے میں برائی کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ آخری 2 صورتیں جو ہیں ان کا اہتمام کریں اور پڑھیں اس طرح نہیں کہ جس طرح ہم ویسے ہی پڑھ دیتے ہیں. آپ میننگ کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. 1-2 منٹ اگر زیادہ لگ جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پڑھیں ان کو صبح اور شام کے اذکار میں، اپنا ان کو روٹین بنائیں. دیکھیں پھر آپ پہ کوئی کیسے کوئی جادو کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے. حضرت عمر پہ کسی نے کیوں نہیں جادو کروایا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ کیوں نہیں کروایا؟ حضرت عثمان پیچھے خلیفوں پر کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ اذکار کی پابندی کرتے تھے، اپنے جو یہ وظائف تھے ان کو لے کے چلتے تھے، ایسے نہیں تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی سمجھنے کی ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز میں اس طرف چلے جاتے ہیں اور اپنا جو یہ ایمان ہے نا اس کو کھا بیٹھتے ہیں. کیونکہ جو ان چیزوں کی طرف جاتا ہے، بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص جادو کرتا ہے وہ کافر ہے، جو سیکھتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو جا رہا ہے اس کو اپنے بے شک توڑ کے لیے بھی جا رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ایک کیٹیگری میں ہی جا رہی ہیں، اور ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ہم منٹ کے لیے دیر نہیں لگاتے اور کہتے جاؤ ہاں وہاں سے کام ہو گیا، فلاں جگہ سے ہو گیا. اور ہم اپنے ریسنٹلی جو ہے ایسی چیزیں دیکھی بھی ہیں، لوگ ایسے پکڑے بھی گئے ہیں، بڑے ان پر سکینڈلز بنے، اور پھر بھی بعد میں کہتے ہیں نہیں جی ان پر تو ایسے جھوٹے وہ لگائے گئے تھے، ان کو الیگیشنز دی گئی تھے، بڑے اچھے لوگ ہیں. سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہم ان چیزوں کو نہیں مان رہے. دجال بھی تو ایسی شعبدے بازیاں لے کر آئے گا، وہ یہ سب کچھ کرے گا، تو پھر ہم اپنے ایمان کو کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ اس ضعیف الایمانی کے ساتھ ہم کیسے چلیں گے؟ تو یہ چیزیں بڑے سمجھنے کی ہیں اور ایسی جگہوں سے بچنا ہے. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور روایت سناتی ہوں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6213. کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کی پیشن گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی کہ یہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ یہ ہوگا آپ کے ساتھ، یہ ہوگا، کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ جو بسا اوقات یہ جو باتیں بتاتے ہیں وہ سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بات سچی بات ہوتی ہے جیسے جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتے ہیں، اور پھر اسے اپنے کاہن کے کان میں مر کی آواز کی طرح ڈالتے ہیں. اس کے بعد کاہن اس ایک سچی بات میں 100 جھوٹ جو ہوتا ہے وہ خود سے ملا دیتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ آسمان پر جو ہے اپنا کوئی بھی حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، تو جو فرشتے ہیں نا وہ کانپ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب فرشتے وہ سنتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ حکم ملا ہے اور اللہ کی طرف سے جو حق بات ہمیں ملی ہے وہ یہ حکم کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آسمان کے نیچے جو سب سے آخری آسمان ہے، اس کے نیچے جو ہوتے ہیں وہ یہ شیاطین اور جنات جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اور وہ بس اوقات جو فرشتوں کو حکم ملتا ہے وہ کہیں سے ان کو تھوڑا سا ان کو مل جاتا ہے، تو وہ اس کو یہ اچک لیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ ہاں یہ حکم اللہ نے دیا ہے ان کو. وہ لے کر وہاں سے فوراً آ کے اپنے ان کاہنوں کو آ کے پہنچا دیتے ہیں کوئی ایک اد بات، ورنہ تو اس کا جو وہ آگ کا شعلہ ہوتا ہے
ہے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو ادھر ہی گرا دیتا ہے. آپ لوگوں نے یہ سب چیزیں جو ہوں گی آئی ایم شیور ڈسکس کی ہوں گی, سنی بھی ہوں گی. تو وہ جب آ کے اس کاہن کو آ کے بتا دیتا ہے ایک بات, وہ اس ایک صحیح بات کے ساتھ 100 جھوٹ اور ملاتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے کہ پھر وہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی فلاں کاہن نے جو ایک بات کہی تھی نا وہ تو سچ ثابت ہو گئی ہے. 1000 باتیں اس کی جھوٹی ہوں گی لیکن ایک صحیح بات جو ہے نا وہ سارے پکڑ کے بیٹھے ہوں گے, ہاں یہ بات تو اس نے صحیح کہی تھی نا. تو یہ چیز ہے کہ یہ اصل میں وہ جنات اور جو شیاطین ہوتے ہیں نا اوپر آسمان سے نا, فرشتوں کی کوئی تھوڑی بہت کوئی ہلکی سی بات سن لیتے ہیں اور اس کو آگے ان تک پہنچا دیتے ہیں, اور وہ غلطی سے ایک بات ٹھیک ثابت ہو جاتی ہے, پھر ان کی جو دکانیں ہیں وہ چمک جاتی ہیں. بڑھتے ہیں آیت کے اگلے حصے کی طرف. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُوهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر ڈرا دیتے تھے کہ دیکھ ہم محض آزمائش ہیں, تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے, مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی, اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ اکبر, کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا. اب یہاں پر آیت نمبر 102 جو ہے سورہ بقرہ کی وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اب اس کو آپ لوگوں نے بہت دھیان سے سننا ہے. یہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جن کو اللہ پاک نے جو تھا وہ آزمائش کے طور پر بنی اسرائیل قوم کی طرف بھیجا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. یہ فرشتے جو تھے یہ جادو کی تعلیم سکھاتے تھے, اور سکھانے سے پہلے جو بھی ان کے پاس آتا اس کو یہ بتا دیتے کہ دیکھو ہم جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ کی طرف سے ہم آزمائش کے طور پر تم لوگ کی آئے ہیں, تم لوگ کا ٹیسٹ کرنے آئے ہیں کہ کون سے لوگ جو ہوں گے وہ اس طرف لگیں گے اور کون سے لوگ جو ہیں وہ اس سے بچیں گے, جیسے کہ میں نے ابھی اگزامپل میں بھی آپ کو سمجھایا تھا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے, ہمیں جادو سیکھنا ہے اور اس سے ہم جو کام جو دنیاوی فائدے ہم لے سکتے ہیں وہ ہم لیں گے. اور اس میں جو سب سے جس گناہ کو ہائی لائٹ کیا گیا, دیکھیں سارے گناہ ہیں, جادو سے وہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے, بیمار کرتے ہوں گے لوگوں کو, اور 100 قسم کی برائیاں وہ لوگ کرتے ہوں گے, لیکن جس گناہ کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا اس آیت میں وہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جو تھے وہ جدائی ڈلواتے تھے. اور یہ ان کے ہاں بڑا ایک فخریہ کام تھا کہ کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے ہٹا کے اپنے ساتھ لگا لینا, اس کو بڑا وہ فخر کے ساتھ بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم نے یہ بڑا زبردست کام کیا. تو آپ خود سوچ لیں کہ جس معاشرے میں یہ برائی رائج جو تو اس کا اخلاقی زوال جو ہے اس کی جو اخلاقیات ہیں وہ کس حد تک گر چکی ہیں, یہ تو اب مطلب آپ خود اس چیز کو امیجن کریں. اچھا دیکھیں, اگر ہم نا اس برائی کو اگر دیکھیں نا تو یہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ رائج ہے. میاں بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے نا لوگوں کا بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ان کے پرسنل جو افیئرز ہیں ان کے اندر انٹرفیئر کرنا, کہ شوہر بیوی کی طرف مسکرا کے دیکھ رہا تو کہیں گے ہم مسکرا کے کیوں دیکھ رہے ہو, ہمیں کیوں دیکھا مسکرا کر. نہیں, اب وہ کس کو دیکھے, پڑوسن کو دیکھے یا کسی اور باہر کسی بازار میں کسی لڑکی کو دیکھے, اپنی بیوی کو دیکھے مسکرا رہا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے. اسی طرح اس کی بیوی کی برائیاں جو ہے وہ شوہر کے سامنے رکھنا کہ ہاں بھائی تمہاری بیوی میں یہ برائیاں, اب وہ اگر شوہر کی نظر میں نہیں آئی ہوئی تو جیسے ہی ہائی لائٹ کی کسی نے بھی کر دی ہے, نیکسٹ وائز گھر میں سے کسی نے کر دی ہے, باہر میں سے کسی نے کر دی, اب وہ اس کی نظر میں آ گئی ہاں بھائی میری بیوی میں تو یہی خامی ہے, اب وہ اس کو جو اس اپنی بیوی ہے وہ بری لگنے لگ گئی. تو یہ سارے کیا ہیں, یہ سارے شیطانی اعمال ہیں. اور دیکھیں 1000 قسم کے گناہ ہیں, لیکن اس گناہ کو اللہ پاک نے اس آیت میں ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں 7106 کہ شیطان کا جو تخت ہے وہ پانی پر ہے, اور روزانہ اس کے جو مفہوم بتا رہی ہوں کہ شیطان کے مختلف چیلے جو ہوتے ہیں وہ اس کے پاس آ کے اکٹھے ہوتے ہیں اور سارے آ کے سناتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے سے فلاں گناہ کروایا, میں نے فلاں کو بہکایا, میں نے فلاں کام کروایا, میں نے فلاں گناہ, ہر ایک اپنا اپنا بتاتا ہے. اتنے میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جھگڑا کرایا اور یہاں تک کہ ان میں جدائی ڈل گئی, یعنی ان میں طلاق ہو گئی. تو یہ سن کے شیطان اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا, اور اس کا پھر درجہ بھی بڑھاتا ہے. جیسے پروموشنز نہیں ملتی ہمارے یہاں, ایسے شیطان اس کو پروموٹ کرتا ہے کہ اس کی پروموشن ہوگی, اس کا لیول اوپر ہو گیا. یعنی اتنا بڑا یہ گناہ ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرانا. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرانا اتنا بڑا گناہ ہے تو ان دونوں کے اندر مفاہمت اور صلح کروانا وہ کتنا بڑا عمل ہوگا,
وہ کتنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگا. تو جو لوگ ناراض میاں بیوی کو آپس میں ایک کرتے ہیں تو وہ اتنا بڑا ثواب ہے, اتنا بڑا درجہ اپنے لیے کما لیتے ہیں, اتنا اپنی آخرت کے لیے جو ہے نا وہ ذخیرہ کرتے ہیں کہ جس کا انتہا نہیں ہے. تو کوشش کیا کریں کہ میاں بیوی کو پہلے تو ان کو خدا را, میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی, یہ اسپیشلی خواتین کے اندر یہ برائی بہت ہوتی ہے, جو مدر ان لاز ہوتی ہیں, جو بھی ہمارا جو معاشرہ ہے جس میں جہاں بھی جہاں حسب توفیق جہاں جس کا ہاتھ ڈلتا ہے وہ کرتا ہے یہ کام. تو خدا را ان بیچاروں کو سکون سے رہنے دیا کریں, مت ان کی جو پرسنل لائف ہے ان کے اندر اتنا انٹرفیئر نہ کریں, سکون سے رہنے دیں. کیا پتہ آپ کے چھوٹی سی بات کرنے سے اگلے کا جو ہے وہ گھر جو ہے وہ اجڑ جائے, ہنستا بستا گھر اجڑ جائے. اور دیکھیں اچھا اب یہ کوشچن ہے آپ سب کے مائنڈ میں بھی آیا ہوگا کہ آخر یہ برائی جو ہے یہ اتنی بڑی گناہ کیوں اس کو کیا گیا, سارے ہی گناہ ہیں لیکن اس گناہ کو ادھر آیت میں اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا گیا کہ وہ جادو کے ذریعے سے وہ یہ کام کرتے تھے. دیکھیں معاشرہ ہوتا ہے نا ایک, تو معاشرے کا جو چھوٹا یونٹ ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے. جب گھر ٹوٹتا ہے نا تو اس کا اثر پورے معاشرے پہ جاتا ہے. سپوز اب میاں بیوی ہیں, وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, کسی نے ان کے درمیان لڑائی کروا دیا یا جو بھی ہوا ہے, اب ہوگا کیا؟ شوہر بیوی پہ برسے گا, بیوی جو ہے وہ بچوں پہ برسے گی, وہ اپنا غصہ اپنے سے جو جن پہ اس کا بس چلے گا وہ چلائے گی, وہاں پہ وہ بچوں کو ڈانٹے گی. ٹھیک ہے, اب شوہر اور میاں بیوی جو تھے آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی. اب وہ ایک شوہر ہے وہ اپنا اس میں لگا ہوا ہے, بیوی اپنے ڈپریشن میں گئی ہوئی ہے, بچے بالکل اگنور ہو گئے ہیں. اب بچوں کی تربیت نہیں ہوئی. اب وہ جب بچے بڑے ہوں گے تو ان کی تربیت تو نہیں ہوئی تھی نا, تو وہ جب ان کی وہ تربیت میں کمی تھی تو وہ ان کے آگے جو بچے ہوں گے ان کے اندر بھی تو وہی چیز جائے گی, کیونکہ جس نے مطلب نہیں سیکھا, جس نے ہم جو سیکھتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنے گھر سے سیکھتے ہیں نا, اپنے والدین کی تربیت کا ہمارے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے نا, تو وہ بچے پھر آگے کیا سکھائیں گے. اسی طرح ان بچوں کی تربیت میں کمی ہوگی, وہ اگلی جو نسل آئے گی اس میں وہ کمی آئے گی. تو یہ پورا ایک چین ریئیکشن چل پڑتا ہے کہ جب میاں بیوی کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس سے بچے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ خواتین سے بھی کہوں گی کہ اگر آپ کوئی بھی کسی مسئلے میں ہو, دیکھیں صاف بات ہے کہ عورتوں کو مرد مل جانے یا مردوں کو عورتیں مل جانی ہیں, لیکن بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کا تو آپ نہیں انڈو کر سکتے نا, وہ بیچارے تو اس میں خواہ مخواہ میں سفر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ایک بچہ کتنا بری طرح سے ڈپریس ہوتا ہے جب اس کے پیرنٹس آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. اتنا برا اثر اس بچے پہ پڑ رہا ہوتا ہے. ان بچوں کی ذہنی صلاحیتیں دب جاتی ہیں, ان کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے, وہ ذہنی طور پر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, انفیریورٹی کمپلیکس ان بچوں کے اندر آ جاتا ہے. خدا را اگر اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا خیال کریں. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو پوائنٹ آیا ہے اس آیت میں, تھوڑا سا میں اس پہ تھوڑا سا بات کروں گی آپ لوگوں سے کہ یہ عورتوں کے اندر شک کی بھی بہت بیماری ہوتی ہے. سپوز اگر میاں جو ہے وہ فون پہ بات کر رہے ہیں کسی سے, تو عورت کے دماغ میں پہلا شک یہ آئے گا کہ ہاں بھائی نہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے, کیونکہ عورتوں کے اندر یہ جو چیز ہے نا بہت زیادہ نیگیٹیوٹی خواتین کے اندر ذرا زیادہ جلدی آ جاتی ہے, کیونکہ گھر میں رہتی ہیں سارا دن. تو میں آپ سے کہوں گی دیکھیں, اگر ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں نا اپنے شوہر کو کچھ ایسا کرتا فون پہ, تو آپ دوسری سائڈ دیکھنے لگ جائیں. آپ نے ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے, جو برائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ ان کو اگنور کریں, اور اچھی باتیں اپنے شوہر کی جو ہے نا وہ ان کو سوچیں, اور کسی کے کہنے میں نہ آئے کہ میں نے آپ کے ہسبینڈ کو وہاں دیکھا تھا فلاں جگہ دیکھا. آپ سن کے اس بات کو انسنا کر دیں. ابھی اس ٹائم آپ کو میری باتیں لگیں گی کہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے, بس یہ سننے کی حد تک ہے, ان کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے, لیکن حقیقت ایسا ہے. جو ہم تھاٹس کرتے ہیں نا, تھاٹ بیکم تھنگس, جو ہم سوچتے ہیں وہی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اچھا سوچتے ہیں تو یونیورس میں ہمارے تھرو اچھے سگنلز جاتے ہیں, اچھی ریڈیشنز جاتی ہیں, اور جب ہم برا سوچتے ہیں تو بری ریڈیشنز جاتی ہیں. یہ چیزیں سائنٹیفکلی پروون ہیں کہ جب ہم اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے, اور جس کا میگنیٹک فیلڈ پازیٹیو ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھے واقعات پیش آتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم برا سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے اور ہمارے ساتھ برے واقعات پیش آتے ہیں. اور اسی کی تائید میں حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے تو جیسا گمان کرے گا تیرے ساتھ وہی معاملہ ہوگا, تو اپنے رب سے جیسا گمان رکھے گا تیرے ساتھ وہی کچھ معاملہ ہوگا. تو جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے, وہ چیزیں ریالٹی کا روپ دھارتی ہیں. یہ چیز کو بہت غور سے سمجھیں. تو کرنا ہمیں کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے, اپنے اعمال سیدھے کرنے ہیں, اور پھر اچھا سوچنا ہے. تو دیکھیں چیزیں کس طرح پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گی, چیزیں خود بخود سیٹل ڈاؤن ہوں گی. اور 2 انگریڈینٹ اپنے رشتے سے کبھی ختم نہ ہونے دیں, کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں. وہ 2 انگریڈینٹ کیا ہے؟ محبت اور اعتماد. اپنے خاوند سے آپ نے محبت کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اعتماد بھی رکھنا ہے.
किसी की सुनी सुनाई में मत आए। आप यकीन जाने, मैं आज आपको ये बात कह रही हूँ, कोई आपको बता दे हाँ कि हमने आपके शौहर को देखा है, वहाँ देखा है, फलां जगह देखा है, या जो XYZ जहाँ भी देखा, आप कहें मैंने नहीं मानी इसकी बात, मैंने इसकी बात नहीं मानी, मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, मेरे साथ धोखा नहीं होगा, मैंने अपने अल्लाह पर यकीन किया, और उसके साथ साथ अपने अमाल भी सीधे करने हैं, क्योंकि वैसे पॉजिटिविटी वो खाली सोचने से नहीं आती, अच्छे अमाल भी करने हैं, अल्लाह से डरना है, अपने अमल सीधे करने हैं, और देखें फिर अल्लाह के काम। अल्लाह ताला आपके इस रिश्ते में जो है ना वो बरकत देगा, मोहब्बत देगा, और उनसियत पैदा होती है आपस में। और इसी तरह मैं आपको बताऊं, अच्छा इस पर मैं आपको एक जामे तिरमिज़ी की रिवायत सुनाती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी इस लिहाज से कि 3 जगहों पे झूठ बोलना जायज़ और हलाल है। अब यहाँ से सब जो है ना अपना कान खड़े कर लें कि 3 सूरतों में झूठ बोलना जायज़ और हलाल है। उनमें से एक ये है कि शौहर अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए झूठ बोल दे, यानी कि राज़ी करने के लिए इन द सेंस ये नहीं कि मतलब उसकी नीयत ही ख़राब हो, मतलब उसकी तारीफ़ करे, आप बेगम आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं, खाना अच्छा बनाती हैं, मतलब उसका दिल खुश करने के लिए, तो इस सूरत में वो झूठ बोले तो वो भी जायज़ है। अब देखिए झूठ कितना बड़ा गुनाह है, झूठ कितना बड़ा गुनाह है, आप सबको पता है ना कि कितनी सख्त इस पर वईदें हैं, लेकिन इस सूरत में तो कह रहे हैं झूठ बोलना भी जायज़ है, और जंग की सूरत में झूठ बोलना जायज़ है। और इसी तरह 2 लोगों को आपस में सुलह करानी हो, जो 2 लोग आपस में अगर नाराज़ है तो उनको अगर आपस में आपने पैचअप करवाना है तो उसमें भी आप झूठ बोल सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा ले कि ये जो रिश्ता है और ये जो रिलेशनशिप होता है ये कितना इंपॉर्टेंट है, अल्लाह जल्ले शाना इसको कितना बचाने की तरफ लेके जा रहे हैं कि बचाओ इसको तोड़ने से बचाओ। तलाक जो है वो जायज़ है, मगर फिर भी इसको कहा है कि नापसंदीदा है। तो हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, स्पेशली ख़वातीन का ये होता है कि वो शौहरों को लेके डिप्रेशन में होंगी, और जिससे बच्चे इंतहाई जो है ना वो सफ़र करते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है, और बस यही है मेरे शौहर ये करें, मेरे शौहर वो करें। भाई आप अपनी गलती भी देख लें, क्या पता कुछ गलतियाँ आप में भी हों। अब इसी पर मैं आपको एक रिवायत सुनाती हूँ, मिशकात की रिवायत है ये 3257 के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारा शौहर तुम्हें अपनी हाजत के लिए बुलाए, ठीक है, अपनी हाजत के लिए बुलाए तो तुम उसके पास जाओ, ख्वाह तुम तनूर पर हो। अब ये जो पॉइंट्स है ना ये एड्रेस कोई नहीं करता, और रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम्स की जो रूट कॉज है ना वो ये चीज़ है, वो होते हैं आपके अज़दवाजी ताल्लुकात। अपनी अज़दवाजी लाइफ को बेहतर करें, आपके शौहर की जो जायज़ हाजात है आप उनको पूरा करें। आप इसमें तो कोई गुनाह नहीं है ना, जो जायज़ बातें हों आप उनकी पूरी करें। और यहाँ से जो मेन है ना, मेन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर वो करते 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 कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। तो स्टार्ट करें यहाँ से, आप अपनी जब भी आपके हस्बैंड आपको ऐसी जब भी बात के लिए आपको बुलाएं और जायज़ बातें हों, आप उनकी हर बात पे अपने शौहर की अताअत करें, ये बहुत बड़ी बात है। और शौहर को भी मैं कहूँगी कि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मिशकात में हदीस है 3259 नंबर पे, कि जब तुम खाओ उसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो उसे भी पहनाओ, और उसके चेहरे पर ना मारो ना उसे बुरा भला कहो। यानी कि जब मर्द भी ये हैं कि जब वो खाना खुद खाएं तो और तो अपनी बीवियों को भी खिलाएं, यानी जैसा खुद खा रहे हैं वैसा ही खिलाएं। और जब अपने लिए कोई ड्रेस खरीदें तो अपनी बीवियों के लिए भी खरीदें, यानी कि बाहर आप खरीद रहे हैं और लग्जरीज उड़ा रहे हैं, और बीवियाँ जो घर में और आपका खाने का अंदाज और पहनने का अंदाज और है, और बीवियों को आपने और स्टाइल पे रखा हुआ है, उनके ऊपर दाल साग चल रहा है और आप खुद आप जो है आप रेस्टोरेंट्स में उड़ा रहे हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शौहरों को भी इस चीज़ में एहतियात करने की ज़रूरत है, और ख़वातीन को ये है कि वो घर में होती हैं तो वो ज़रा, और दूसरा ये है कि देखें जब हम ना किसी चीज़ को लेकर शक में होते हैं तो उसका पूरा इफेक्ट जो होता है हमारी बॉडी पर भी होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज पर होता है, हमारे जेस्चर्स पर होता है। अब एक फ़र्द को लेकर हम पहले ही शक में और हमारे दिमाग में उल्टे ख्याल चल रहे हैं, सारी जो हमारी वो है ना उल्टी चल रही है, तो उसके साथ हम क्या अच्छा सलूक करेंगे? जिस बंदे को लेकर हम वैसे ही नेगेटिव वे में, उसके साथ हम क्या अच्छा सलूक करेंगे? हम उसको कैसे उसकी तरफ स्माइल करके देखेंगे और उसके साथ क्या अच्छा सलूक करेंगे? तो अपनी ये दिमाग की ट्यूनिंग है ना, अंदर की सफाई करनी है, बाहर की सफाई अल्लाह जल्ले शाना खुद कर देंगे। इस दिमाग को साफ करना है और इस दिल को साफ करना है, और उसको साफ करने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो है अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा। अल्लाह से डरें, बंदों के हकूक़ पूरे करें, इंशाल्लाह ये जो ये नेगेटिविटी है, और इसी की तरह सुन्नत अज़कार जो है सुबह शाम के वो भी पढ़ा करें, क्योंकि शैतानी वसाविस भी तो इंसान की ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। हर वक्त उल्टी उल्टी बातें इंसान के दिमाग में डालता रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, बस औकात आप लड़ाई जब भी आपकी हो ना आपके हस्बैंड के साथ, 10 से 15 मिनट आप बिल्कुल खामोश हो जाएं। आपके हस्बैंड अगर आपको कुछ कह रहे हैं ना, 10 से 15 मिनट आप चुप हो जाएं और थोड़ी देर के लिए पॉज लें और कहें कि मैं थोड़ी देर बाद इस चीज़ का ना आंसर करती हूँ। और 10 से 15 मिनट अगर आप गौर करें तो आपको याद आ जाएगी कि मेरी यहाँ गलती हुई है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम दूसरों पर ही डालते हैं कि यही कर रहा है।
اب خواتین سے کہا جو کہیں گے آپ شوہروں کو بھی تو سمجھائیں نا. دیکھیے ہم تو اپنا سرا ٹھیک کریں نا, اگلے کو بھی تو نظر آ جائے گا نا ایک نہ ایک ٹائم, ایک نہ ایک وقت میں اس کو بھی نظر آ جائے گا کہ یار یہ بندہ کتنا اچھا ہے میرے ساتھ اور میں اس کے ساتھ برا کروں, اسے بھی شرم آ جانی ہے. تو صبر کریں انشاءاللہ جس شوہر کے ہاتھوں آپ تنگ ہیں, جس شوہر کے ہاتھوں آپ پریشان ہیں, یہی جو ہوگا نا وہ آپ کے لیے سکون کا باعث بن جائے گا. یہی شوہر آپ کو سکون اور خوشیاں دے گا, یہی دے گا انشاءاللہ عز وجل. بس اپنے دماغوں کی ٹیوننگ ہمیں ٹھیک کرنی ہے اور اپنے ریلیشن شپ میں تھرڈ پرسن کو نہ آنے دیں, چاہے وہ کہیں سے بھی انٹرفیئر کرے, چاہے وہ کوئی وسوسہ ڈالے کہیں سے بھی. جنات میں سے کوئی وسوسہ ڈال رہا ہے, انسانوں میں سے کوئی ڈال رہا ہے, اس وسوسے کو کاٹیں. اور وہ سنت اذکار ہیں آپ کے پاس, سورہ ناس, سورہ فلق جو ہے اس کا آپ ذکر کیا کریں, نماز میں بھی پڑھا کریں, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی کافی کاؤنٹر ہو جائیں گی. اچھا ایک اور پوائنٹ بھی ہے اس آیت میں, ذرا اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. وما ہم بضارین بہ من احد, کہ یہ جو جادو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے اذن سے ہی جو ہے وہ اثر کرے گا, یعنی کہ وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے. یعنی کہ کسی کو اگر یہ کہہ دیا جائے, آج کل لوگوں میں یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ آپ پر جادو ہوا ہے تو وہ اپنے اوپر اس ڈپریشن کو سوار کر لیتے ہیں کہ اب تو ہم پر جادو ہو گیا, اب تو ہمارا کوئی علاج ہی نہیں ہے, اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ لوگ اس کو شاید کوئی باہر کے پلانٹ کی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں سے کچھ ایسی چیز ہو گئی ہے جس پہ معاذ اللہ کا تصرف بھی نہیں ہے, اللہ کے دائرہ کار سے باہر کی چیز ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. جادو جو بھی کوئی کر رہا ہے, جو بھی ایسا کوئی بھی شر ہے, وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے, اللہ کی اجازت ہوتی ہے. اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا, کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. آگ جو ہے وہ جلا نہیں سکتی, پانی جو ہے وہ پیاس بجھا نہیں سکتا اگر اللہ کا حکم نہیں ہے. تو اس سب کے لیے یہ کہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہو, اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ ہو, اللہ کے ساتھ انسان ہر وقت جڑا رہے, اپنے سنت اذکار کی پابندی کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو یہ بات سمجھاؤں گی کہ ایک گاؤں ہے جس میں ایک غریب بندہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی دوستی جو ہے وہ گاؤں کے ایک بڑے چودھری کے ساتھ ہے. اب وہ اس جو غریب بندہ ہے نا, اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرے گھر کو چوری نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ میری جو دوستی ہے وہ گاؤں کے بڑے چودھری کے ساتھ ہے, تو میرے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو جو گاؤں کا چودھری ہے وہ میری مدد کو آ جائے گا. تو یہی مثال ہماری اور اللہ کی ذات کی ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ اتنا تعلق, اتنا اچھا گمان اور اتنا ہر وقت اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑے رہنا چاہیے کہ اس طرح کی جو ایول پریکٹسز ہوں, کوئی کرنا بھی چاہے, کوئی ایسی کوئی شرارت ہمارے ساتھ کرنا بھی چاہے تو وہ ہو ہی نہ سکے, کہ اللہ کے ساتھ ہمارا اتنا یقین ہو. اور اس سب میں جو چیز ہے نا وہ توکل ہے, کہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں, اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ اللہ پاک ہماری ہمیشہ حفاظت فرمائے گا. بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی آخری آیت کی طرف. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا, کاش انہیں خبر ہوتی. اب اس آیت میں کیا سوز و گداز آ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی فکر کرتے اور یہ جادو ٹونے اور ان چکروں میں نہ پڑتے اور اپنی آخرت کی فکر کرتے تو کاش انہیں معلوم ہوتا کہ ان کے لیے کتنا اللہ نے اجر جو تھا وہ تیار کر رکھا تھا. تو اسی آیت کے ساتھ آج کا لیکچر ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو ہم اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.